إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اسلام بڑا سیدھا سادہ سا دین ہے، اس کے اندر کوئی ایچ پیچ نہیں، کوئی ٹیڑھے میڑے فلسفے نہیں، جو ایک سلیم الفطرت انسان کی فطرت میں ایک چیز موجود ہے وہی اسلام ہے، اسی لیے اس کو دین الفطرہ کہا گیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ پاک نے اس ناپ کے ساتھ تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، دینے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا، ہر انسان کو اللہ پاک نے وہ فطرت عطا فرمائی ہے، اس کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا، اسی کی بنیاد پر قرآن حکیم میں دلائل دیے جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے غلام ہیں، کبھی غلاموں کو تم اپنے معاملات میں شریک کرتے ہو؟ یعنی یہ ہماری فطرت کو پکارا گیا نا، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا، تمہاری چھوٹی سی انا ہے، چند دن کے لیے ادھار ہے تمہارے پاس، لیکن وہ بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے معاملات میں غلاموں میں سے کوئی رائے دے، اور وہ جب عطا کرنے لگے تو اپنے غلاموں سے ڈرے کہ غلام کیا کہے گا، اتنے پیسے کیوں دے رہے؟ کہا جب میں دیتا ہوں تو میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے خزانوں میں کوئی شریک نہیں، ساری مخلوق میری تخلیق ہے اور سارے بندے میرے غلام ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کے معاملے میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اپنے گھر ان کے بیٹی پیدا ہو جائے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ذلت سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اور وہ قوم سے وَهُوَ قَضِيمٌ، غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، دکھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری بشارت کے لیے جو اسے دی گئی ہے قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ،
سوچتا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے اس ذلت کو اپنے منہ پہ مل لوں، ام یا دسہ فی التراب، یا میں اس کو مٹی میں گاڑ دوں زندہ۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، ان کے انصاف دیکھو، ان کے ضمیر دیکھو کہ جس چیز سے خود اتنی نفرت کرتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تمہارے لیے اس نے بیٹے رکھے ہیں، لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اس نے تمہیں بیٹے عطا کیے، اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں کوئی ایسی چیز ان کی طرف منسوب کرنا جس سے ہمارا اپنا ضمیر کراہت کرتا ہو، یہ توہین ہے ان کی۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے بیٹے دیتے تو میں قبول کر لیتا، بیٹیاں کا انکار کر رہا ہوں میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کا ضمیر ان کے سامنے کھڑا کر رہا ہے، آئینہ دکھا رہا ہے ان کو، یہ تمہارا اندر ہے۔ تم اللہ کو وہ چیز دے رہے ہو جو تمہیں قبول نہیں، وہ تم اللہ کو دے رہے ہو۔ اس لیے فرمایا لا تیمموا الخبیث، اللہ کو کبھی گھٹیا چیز دینے کی نیت بھی نہ کرنا، چاہے وہ انفاق ہو، چاہے وہ کوئی ایسی صفت ہو جس سے اللہ کی شان پر کوئی حرف آتا ہو۔ تو اسلام بڑا سیدھا سادہ دین فطرت ہے۔ انسان یکسو ہو کر سوچے تو وہ اس کی اپنی آواز ہے جس کا نام اسلام ہے۔ ہم نے اسے مختلف فلسفوں میں ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کے کشتے بنا کے پتہ نہیں کیا کیا اس کا بنا دیا ہے، اور انسانیت کو ہم نے کنفیوز کر کے رکھ دیا۔ یہ اتنا سیدھا سادہ دین ہے کہ جو بندہ جس جگہ ہے، جس صلاحیت اور استطاعت کے ساتھ ہے، جتنی وسعت کے ساتھ ہے، جتنے دائرہ کار کے ساتھ ہے، جتنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ ہے، وہ اس پہ صرف اتنا بوجھ ڈالتے، اس سے زیادہ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ الیکٹریشین سے غلطی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ زیادہ وولٹیج دے دیتا ہے وہ زیادہ، اور وہ جلا دیتا اس چیز کو۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارا واقف ہے، اس نے جان کے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا کر کے تجربے کر کے نہیں جانا کہ یہ شریف ہے یہ بدماش۔ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، اس نے جب تمہیں مٹی سے بنایا تھا تو بھی وہ تم سے بخوبی واقف تھا وہ کیا بنانے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک پچھتا رہا ہے میں نے یہ کیا مصیبت بنا دی، اسے پتا تھا میں جو پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، یہ انہیں مس یوز کرنے پہ آیا تو کیا فتنے مچا دے گا۔ اللہ پچھتایا کبھی نہیں، اس لیے کہ اس کا کبھی کوئی فیصلہ غلط ہوا ہی نہیں۔ غلط ان کا ہوتا ہے جو لا علمی میں کرتے ہیں، بے علمی میں کرتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم رحم مادر میں جنین تھے تم سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، اللہ پھر بھی واقف تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بہترین عمل کون سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان جو ہے ہم اس کو دو حصے کرتے ہیں نا، ایمان اور عمل صالح۔ یہ جو اور ہے یہ تبعیدی نہیں ہے، یہ تفصیلی ہے۔ ایمان اور عمل صالح، ہم نے ایمان کو الگ کر دیا، عمل صالح کو الگ کر دیا، کہ ایمان اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ ایک بندہ مومن ہو سکتا ہے، ایمان لے آیا ہے، اس میں وہ سچا ہے لیکن عمل کا کچا ہے۔
کہا جتنا عمل ہے بس اتنا ہی ایمان ہے. جب ہم نے 2 حصے کر دیے تو اپنے ایمان پر ہم مطمئن ہو گئے کہ ایمان تو ہے نا ہمارے پاس. عملے سالے نہیں تو مولوی صاحب کر رہے ہیں نا, ڈھیر سارے لوگ کرتے ہیں, ہم اس کو پیر بنا لیتے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے بلدیہ میں, تو چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے. ہمارے ایک بھائی تھے, ان کی کافی لمبی داڑھی تھی, ساتھ ہی کام کرتے تھے, تو وہ اکثر ان کی داڑھی کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اس کو لمبا کرو لمبا کرو. تو ایک دفعہ انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے سارے, ریسٹ تھی, تو کہنے لگے یار میں تینوں کنی دفعہ کیا ہے انہوں وڈا کر. تو انہوں نے ان کی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کیا کہ جدو ساڈا دل کردا تہاڈی داڑھی تے ہاتھ پھیر کے رانجا راضی کر لیدا, اپنی وڈی کرن دی کیڑی ضرورت. یعنی اچھا فارمولہ نے بتایا کہ جب دل کرتا ہے آپ پاس ہی ہوتے ہیں نا, آپ کون سا لاہور گئے ہوئے ہیں, آپ کی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے تسلی کر لیتے ہیں ہم اپنی. بالکل یہی ہم عمل کے معاملے میں کرتے ہیں کہ چلو ایمان ہمارے پاس ہے, عمل پیر صاحب کے پاس ہے, ان کو ہم بکرا شکرا چڑھا کے تو گزارا کر لیتے ہیں. دعا کروانی ہماری نہیں مانے گا, چلو ہمارے پاس عمل نہیں ہے, پیر صاحب تو ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں, دعا ان سے کروا لیں گے, ان کی تو نہیں موڑے گا نا. یہ ہے اصل نفسیات ہماری, جہاں سے ہم شرک میں گھستے. دعا کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے, ایمان کے ساتھ ہے, عمل کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو گناہگار کی بھی سنتا ہے, اس نے شیطان کی نہیں سنی. جتنی چیزیں شیطان نے مانگی ہیں دی ہیں اس نے کہ نہیں دی. اس بدبخت نے ہدایت نہیں نہ مانگی. باقی جو اس نے مانگا اللہ نے کہا جا میرے دربار سے کوئی بھی ہاتھ اٹھانے والا خالی نہیں جاتا. کیا یاد کرے گا؟ بلکہ گناہگار جس درد سے مانگتا ہے, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میرا حق کوئی نہیں ہے اللہ پر, جس درد سے مانگتا ہے وہ کرب اللہ پاک کو اس کا ہاتھ خالی نہیں چھوڑنے دیتا. یہ جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان میں تھوڑا سا وہ تڑکا لگا ہوتا ہے تکبر کا, کہ میری بات تو نہیں چھوڑے گا نا, وہ تو کیسے ممکن ہے میری دعا قبول نہ کرے, میں تو بڑا نیک بندہ ہوں. اسی لیے پیغمبروں کو بڑی دیر اللہ پاک نے دعائیں منگوائی, تاکہ پتہ چلے کہ عبادت سے اللہ پاک کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. کوئی یہ جتنا میرے عمل پورے ہو گئے تو دعا بھی قبول ہو جائے گی, نہیں. وہ بے نیاز, عمل تیرے اپنے فائدے کے لیے. آپ جا کے کیشیئر کو پیسے دیتے ہیں بینک میں تو اپنے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں, وہ کیوں سلوٹ مارے آپ کو بھائی, وہ کیوں ابلائج ہو آپ کا؟ آپ نیک عمل کر رہے ہو, اپنے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو. اللہ کیوں احسان مند ہو؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر تم نیکی کرتے ہو تو نیکی اپنی ذات کے لیے کرتے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم برا کرتے ہو تو وہ بھی تم اپنے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہو. اللہ کو کیوں تکلیف ہو؟ یہ جو گناہ کی سائیکل, میں نے گناہ کر دیا, پتہ نہیں اللہ کا کتنا نقصان کر دیا, اب مجھے اپنے در پہ نہیں آنے گیا. کوئی بات نہیں, اپنا نقصان کیا تم, پلٹ آؤ, توبہ کر لو. توبہ کر لو گے تو بڑا فائدہ ہوگا, میں اس نقصان کو نفع میں تبدیل کر دوں گا. جتنا ڈیبٹ ہے اتنا کریڈٹ کر دوں گا. یبدل اللہ سیئات حسنات, اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. بس تم وعدہ کر لو کہ تم اپنی فطرت کو بد سے نیک کر لو گے, اس کا مس یوز نہیں کرو گے. اللہ پاک یہ دیکھے گا کہ تم کتنی گہری دلدل سے نکلے ہو, اتنا ہی تمہارے گناہوں کا ریٹ لگا لے گا. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن جب اپنے بندے سے دل لگی کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسکرائے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ کہا کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ اللہ پاک مسکرایا ہے. میں تمہیں پتہ ہے جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کے ساتھ دل لگی کرے گا قیامت کے دن تو کیا کرے گا؟ وہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنواؤ. اچھا, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوانا شروع کر دیں, اور بندہ جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دے گا کہ اس سے پہلے کہ بڑے آئیں میں فیصلہ لے لوں, اس سے پہلے
کہ ماسٹر جی باقی کاپیاں بھی چیک کریں، میں ابھی سے ہاتھ آگے کر لوں، چلو 2 ڈنڈے مار لیں، باقی کاپیاں چیک کر لیں تو کہیں کام لمبا ہی نہ ہو جائے۔ میں وہ فرشتوں کو روکے گا کہ بس کرو یار، مانتا ہوں نا میں گناہ گار ہوں، بس سزا سنانے دو سرکار کو، تم خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، چھوڑو جی، سنا جی، فیصلہ سنایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا پھر اس کے جتنے گناہ تم نے گنوائے ہیں، جتنے گناہ ہیں، اس کے بدلے اس کو نیکیاں دے دو۔ اب وہ بندہ کہے گا صبر کریں جی، یہ ابھی اور نکالو نیچے، اصلی تو نیچے پڑے ہوئے، اگر بدلی کر کے دینے تو پھر وہ فرشتہ کہتے ہیں اللہ پاک اس کی صدا پر مسکرائے گا، یعنی اپنے ہاتھوں وہ اپنے گناہ نکال کے آگے رکھ دے گا، جن سے پہلے وہ ڈر رہا تھا کہ وہ فرشتے نکال دیں گے، تو وہ کہے گا کہ محلن صبر کریں جی، ابھی فیصلہ نہ سنائے، ابھی اصلی والے نیچے پڑے ہیں، وہ نکالے دیں۔ تو ہم نے ایمان اور عمل صالح کے جب ٹکڑے کر دیے تو ہم نے کہا چلو ایمان ہم کا کام بانٹتا ہے نا بندہ، چلو میں یہ کر دیتا ہوں، وہ کر، کہا جی ہم کام بانٹ لیتے ہیں، سارے کام ایک ہی بندہ تو نہیں کر سکتا، ہم نے ایک بندہ درزی بھی نہیں ہو سکتا، میسن بھی نہیں ہو سکتا، الیکٹریشین بھی نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر بھی نہیں ہو سکتا، تو کام بانٹ لیا ہم نے، چلو میں مریض ہو جاتا ہوں، دوسرا ڈاکٹر ہے، میں گناہگار ہوں، وہ دوسرا پیر صاحب ہے، ایک بندہ ہے۔ دین میں ایسی بات نہیں، یہاں ہر بندہ اپنی ذات میں اتنا مکلف ہے جتنی اس کی صلاحیت۔ 2 ٹکڑے کیے تو ایک پر ہم نے کفایت کر لی۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لائے اور وہ ایمان بچے دے، بانجھ نہ ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہاں سے نکلیں گے اعمال صالح؟ اس ایمان کے اندر سے۔ شاعر کہتا ہے کہ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم، یعنی روزہ کون رکھواتا؟ ایمان۔ تو روزہ نہیں جاتا، کہا پہلے بجلی جاتی ہے تو بلب بجھتا، بلب پہلے نہیں بجھتا، پہلے بجلی جاتی۔ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ ہمارے اندر سے قرآن اٹھ گیا ہے، قوم تتر بتر ہو گئی۔ وہ جو بائنڈنگ فورس تھی ختم ہو گئی، کون ہمیں جوڑ کے رکھے گا؟ جب تک یہ قرآن ہمارے اندر نہیں آئے گا، قرآن کے اندر اللہ پاک کی وسعت قلبی ہے، وسعت ہی وسعت، یہ سینہ کھلا کر دیتی ہے مومن کا۔ جتنا ہم اس سے باہر نکلیں گے، دوسری اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ہم زیادہ فوکس کریں گے، اتنے زیادہ ہم ٹوٹیں گے، بکھریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بہترین عمل کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ یہ عمل ہے، یہ لسان اقرار کرنا لسان کا عمل ہے، جیسے آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، عمل ہے نا آپ کا ہی۔ اسی طرح شہادتین بھی انسان کے لسان کا لسانی عمل ہے، اور اس کا خلوص اور اخلاص اور صداقت قلب کا عمل ہے، یعنی قلب میں ہو تو زبان اس کا اعلان کرے سچی بات قبول۔ یعنی اگر ایک بندہ جھانکے باہر اور کہے کہ جی بجلی ہے، جی لائٹ ہے، اس کے گھر کا کوئی ٹرپ کر گیا ہوگا سسٹم، باہر جہاں کہ اس نے دیکھا تو پتا چلا خرابی تو ہمارے یہاں ہے، باقی تو پورے گاؤں میں ہے۔ اسی طرح بندہ مومن جب قلب میں جھانکے، اسے وہ شہادتین نظر آئیں، وہ زبان سے اس کا اعلان کرے کہ ہے، یہ ایمان کا اعلان۔ اور اگر اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عبداللہ ابن ابی کی طرف بار اعلان کرتا پھرے کہ لائٹ ہے، فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹ بولتے، کوئی نہیں ہے ان کے اندر نور ہدایت ہے ہی نہیں، گپ اندھیرے، سسٹم ٹرپ کیا ہوا ان کا۔ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے،
فرمایا اعمال صالحہ اب کیا ہے، ان میں بہترین کون سا؟ ان میں بہترین یہ ہے کہ جس چیز کا اعلان کیا ہے شہادتین، ان کے لیے دن رات کام کرے، کوشش کرے ان کے لیے۔ بندہ جب کوئی چیز پسند کر لیتا ہے تو اس کی فطرت ہے کہ وہ اس کا اعلان کرتا پھرتا ہے۔ آپ نے کوئی خاص قسم کا کوئی آم دیکھا، کھایا، چکھا، اچھا لگا، آپ دکان پہ کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کوئی بندہ آم لینے کی کوشش کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور والا دیکھ رہا ہے تو آپ اسے کہو پائی جی وہ 64 وہ بڑا بہترین آم مجھے۔ آپ کو کس نے کہا؟ کسی نے کہا کہ تمہیں جنت دوں گا، اسے بتاؤ کہ 64 چنگا ہے؟ کس چیز نے آپ کو آمادہ کی؟ انسانی فطرت، انسانی فطرت ہے۔ آپ کسی کپڑے والی دکان پہ کھڑے ہیں، کوئی بندہ یار وہ مختلف کپڑے چیک کر، آپ اسے کہتے بھائی جی یہ کپڑا لاؤ، میں پایا جی، میں نے پتا بہت اچھا کپڑا ہے، بروی نہیں دینا۔ سمجھ لگی کہ نہیں؟ بندے کے اندر کی آواز ہے اسلام، یہ تبلیغ تقاضا ہے۔ اگر تمہیں اپنا سچا یقین ہے اس چیز پہ تو تم بتاؤ گے کسی کو بھی کہ بھائی یہ کام ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اور جہاں جس جگہ تم ہو اسی جگہ کام کرو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اپنا ماحول چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی نبی ایسا نہیں کرتا۔ نبی ہمیشہ قوم اس وقت چھوڑتا ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب اس قوم نے برباد ہونا ہے، آپ اتنے بجے نکل جائیں یہاں سے۔ سنت یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں کام کریں، وہ کام آپ کی اپنی جو گڈ ول ہوتی ہے۔ آپ پگڑی لیں، فلاں نے اتنی پگڑی لے لی دکان پہ، کیوں جی؟ اس لیے کہ گاہکوں کا رخ اس دکان کی طرف، اس گڈ ول کی، وہ گڈ ول منی اسے کہتے ہیں کہ بھائی جی یہ چلتی دکان ہے، ایڈ ایکسرے نئی جگہ پہ آپ ڈالیں گے تو کون گاہک آئے گا؟ تو اسی طرح جہاں آپ تبلیغ کریں گے آپ کے پلے کچھ ہوگا تو کریں گے نا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم محلے میں تو بدنام ہے جیبیں کاٹنے میں، جھوٹی قسمیں کھانے میں اور دوسرے کاموں میں، تو محلے میں تو پھر تبلیغ نہیں چلے گی نا، دکان کہیں اور جا کے ڈالنی پڑے گی۔ اگر محلے میں کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے مجھے خود ٹھیک ہونا ہے۔ تیرا پڑوسی یہ کہے کہ تو نیک ہے تو تو نیک ہے۔ فرمایا پھر جان و مال لگا دے اس مشن کو پروموٹ کرنے میں جو وہ لے کے چلا ہے۔ اس انفاق سے اصل میں اس کی صداقت کو ماپا جائے گا۔ آگے اس کی بات آ رہی ہے کہ تیرا جو چیز تو نے جس کا اعلان کیا اس کی ویلیو کتنی تھی تمہارے دل میں۔ کہا اگر کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کے یہاں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نظروں میں کیسا ہوں، فرمایا اپنے دل میں اللہ کا مقام دیکھ لے۔ جتنا کچھ وہ اہمیت اللہ کو دیتا ہے بس اتنی ساری اہمیت اللہ کی بھی، اللہ کی نظروں میں اس کی بھی ہوگی۔ کافروں کے بارے میں کیوں فرمایا لا ینظر الیہم، اللہ دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف۔ جو ملاقات نہیں کرنا چاہتے اسے بھی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہے ان سے۔ جتنی محبت تم اللہ سے کرتے ہو اتنی تم سے کرتے۔ دیکھنا تو بڑی میتھمیٹیکل، جتنا میں حاجی گلاب خان صاحب سے دور ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور ہے۔ ایسا نہیں کہ میں 1 میٹر ان سے دور ہوں اور مجھ سے 2 میٹر دور ہیں۔ ادھر سے ناپیں گے تو بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، ادھر سے ناپیں گے تو بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ بندے سے رب کو ناپو گے تو بھی اتنا ہوگا، رب سے بندوں کو ناپو گے تو بھی اتنا ہوگا۔ تقرب ناپنا ہے نا تو یہ دیکھو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے، پتہ چل جائے گا۔ اللہ کو ویلیو ہم کوئی نہیں دیتے، صرف فیس بک کے فیک اکاؤنٹ کی طرح ہم نے تفصیلات ڈال دی ہیں، تو یہ دنیا میں تو چل جائیں گے۔ آپ یہ اکاؤنٹ یوز کرتے رہیں گے، نکاح بھی ہوتے رہیں گے، طلاقیں بھی ہوتی رہیں گی،
جائیدادیں بھی تقسیم ہوتی رہیں گی، جنازے بھی پڑے جاتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے یہی اکاؤنٹ قبر میں چیک کیا جائے گا۔ عالم برزخ میں جب بھی فرشتہ آپ کی روح آپ کے اپنے ہاتھ میں لے گا تو سب سے پہلے آئی ڈی چیک کرے گا، اس کے بعد سٹیٹس طے کیا جائے گا۔ تو پھر کھپا دے لگا دے، یعنی ان تجاہدہ، یہ جو مجاہدہ ہے، سٹرگل، کوشش، اس کا ایک سٹیج ہے قتال۔ جہاد قتال کو نہیں کہتے بلکہ وہ اس کا ایک سیکشن ہے۔ جیسے دل بندے کو نہیں کہتے، وہ اس کا ایک پارٹ ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن وہ بندہ نہیں ہے۔ گردے بھی فیل ہو جائیں تو بندہ مر جاتا ہے، اور بھی بہت سارے پارٹس ہیں۔ اسی طرح جہاد میں بہت سارے مقامات ہیں۔ قتال اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے، ادروائز جس لمحے انسان کلمہ پڑھتا ہے جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات پہ جدوجہد کرتا ہے اس کلمے کو نافذ کرنے کی، اس اللہ کی مرضی، نہ اس لیے کہ مرضیاں تو دو ہو گئی نا، ایک میری مرضی ہے، جسے اقبال نے کہا دی فائنائٹ ایگو اینڈ انفائنائٹ ایگو دے کم فیس ٹو فیس۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہماری چھوٹی سی انا، ایک بڑی سی انا ہے، اللہ پاک لامحدود، اس سے آ کے چارجنگ لیتے ہیں ہم۔ تو اللہ نے اس کی مرضی میرے حوالے کی، جس کو ہم کہتے ہیں اختیار دیا، نیکی کرو یا بدی کرو، مجھے مانو یا نہ مانو، اما شاکرن و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر۔ جاؤ، جبر کوئی نہیں، جو تم میں سے چاہتا ہے میرے اوپر ایمان لائے، نہیں چاہتا نہ لائے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ اللہ کی توہین ہے، زبردستی ایمان پہ کسی کو مجبور کرنا۔ لیکن کلمہ پڑھتے ہی اس کلمے کی لا وہ ننگی تلوار ہے جو میری ذات پر کھنچی ہے، قبضہ چھوڑ دو، اس 6 فٹ کا قبضہ چھوڑو، اس پہ اللہ کی مرضی چلاؤ۔ یہ پہلا امتحان ہے۔ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جہاد کون سا افضل ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو اپنے نفس سے کشتی کرے اس کو اللہ کے حکم پر راضی کرنے کے لیے۔ وہ جو تو کشمکش تیرے سینے میں چل رہی ہوتی ہے نا، وہ تیرا اپنا غزوہ بدر ہے تیرے سینے میں، اور رب دیکھ رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی جنگیں بھی جانتا ہے، جہاں تم ہارتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جہاں جیت جاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اسی لیے تو اجر دے گا۔ تو سب سے پہلا بیٹل فیلڈ جو انسان کے لیے دنیا میں ایمان لانے کے بعد بنتا ہے، اس کا اپنا سینہ ہے، یہ ہے جہاد۔ کہا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہجرت کون سی افضل ہے؟ فرمایا ان تہجر من معصیت اللہ الی طاعت اللہ، کہ تو اللہ کی نافرمانوں کی صف سے اللہ کے فرمانبرداروں کی صف میں ہجرت کر جائے۔ یہ ہجرت ہے، یہ جہاد بھی اندروں ہی اندر ہوتا ہے اور یہ ہجرت بھی اندروں ہی اندر ہوتی ہے۔ حضرت بابو صاحب نے کیا فرمایا؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دیاں جانے ہو، اندر بیڑے اندر جھیڑے، اندر ونج مہانے ہو۔ انسان کے اندر ہی بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، اندر ہی طوفان اٹھتے ہیں، اندر ہی بیڑے غرق ہو جاتے ہیں۔ آسودہ ساحل تو ہے تو، لیکن شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل پہ بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے۔ سینے میں ہاری ہوئی جنگ باہر نہیں جیتی جا سکتی۔ صحابہ کا کمال یہ تھا، وہ جیسے اندر تھے ویسے باہر تھے۔ اب جو پہلے قبضہ لیے ہوئے ہوتا ہے وہ قبضہ تو آسانی سے چھوڑتا ہے، کرایہ دار مکان نہیں چھوڑتا۔ تو ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، کوئی وہاں پاکستان میں کوئی چیز خرید لیں، پلاٹ خریدتے ہیں تو
جاتے ہیں تو یا تو پورے پر ہی قبضہ ہو چکا ہوتا ہے یا پھر 10 مرلے کے 5 مرلے ہی رہ گئے ہوتے ہیں. 2.5 مرلے اس سائڈ والا مار لیتا ہے, 2.5 سائڈ والا مار لیتا ہے. ہم جاتے ہیں 2-4 سال بعد. مکان خریدو تو کرایہ دار ہی نہیں نکلتا, 2-4 سال رہتا بھی فری میں, جاتے ہوئے پیسے بھی لے جاتے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ مومن ہے. جنت کو اگر ایسے چوروں سے بھرنا تھا اللہ پاک نے تو یہ سارا کھکھیڑ مول لینے کی ضرورت ہی کیا تھی. دل کا امانی یوم, یہ ہماری خواہشیں ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, مگر یہ نہیں دھوکہ دیتے کسی کو بھی سوائے اپنے آپ. جو اللہ کو بھولتا ہے وہ اللہ کو نہیں بھولتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, وہ اپنے آپ کو بھولتا ہے. آپ کیا ہیں؟ اپنا تعارف کرواتے ہیں نا آپ, میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا پوتا ہوں, فلاں قوم سے ہوں, فلاں علاقے سے ہوں. یہی تعارف ہے نا آپ کا. جب کوئی یہ بھول جائے کہ وہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, کس علاقے سے ہے, تو آپ تو پورے کے پورے 6 فٹ ہوتے ہیں مگر آپ نہیں ہوتے. آپ کی شخصیت ختم ہو جاتی. فرمایا تمہاری اصل اللہ, جب تم اللہ کو بھولتے ہو تو اصل میں تم اپنے آپ کو بھولتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم اپنی ابتدا بھی بھول جاتے ہو, اپنی انتہا بھی بھول جاتے ہو, درمیان میں تم کچھ بھی نہیں ہو. تو بندہ جس چیز کا اس نے اعلان کیا اس کے لیے لگا دے, کھپا دے. صحابہ کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا, اللہ نے سب سے زیادہ عزیز تھا. اب سب سے پہلے مجھے اپنے آپ سے جنگ کرنی ہے. کلمہ میں نے پڑھا ہے نا کہ وہ جو قابض ہے 6 فٹ کے اوپر, جو آج سے 20-30-40 سال سے اپنی مرضی چلا رہا ہے, اسے کہا گا کہ بھائی چابی مجھے پکڑاؤ. سودا جب ہوتا ہے تو گاڑی آپ کرین سے اٹھا کے گھر نہیں لاتے, چابی لیتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے کلمہ پڑھا, چابی مجھے پکڑاؤ اس کی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, سامان سمیت لدی ہوئی گاڑی, چابی مجھے پکڑاؤ. وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں. بچہ کرتا ہے, بچے سے کوئی چیز لینے کے لیے آپ اسے پیسے دیتے ہیں. کسی کی چیز اٹھا لیتا نا دوسرے بچے کی, تو آپ اسے کہتے ہیں پتر یہ لو پیسے, یہ پکڑا دو. وہ پیسے بھی لے لیتے, دونوں ہاتھ پیچھے کر لیتے. وہ چیز بھی ہم اللہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں. جنت بھی ہمیں دے دو لیکن مرضی بھی میری ہی چلنی, یہ نہیں. جب تک لا نہیں تب تک الا اللہ بھی نہیں. یہ خالی ہوگا تو اللہ آئے گا. قبضے والی جگہ پہ وہ شریکہ پسند ہی نہیں کرتا. تو سب سے پہلے میرا اخلاص میری اپنی ذات پر چیک ہوتا کہ مجھے اس پر ایمان اور یقین کتنا ہے جس کا میں نے اعلان کیا. لگاؤ کھپاؤ. ان کا کہ اللہ کے رسول آپ بڑی ترغیب دیتے ہیں غلام آزاد کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ, قانونی طور پہ غلامی کو حرام نہیں کیا. غلاموں پر پوری معیشت کھڑی تھی. آج اگر یہ جو ہاؤس میڈز اور یہ گھروں میں کام کرنے والے, ان پر پابندی لگ جائے تو معاشرہ یہاں پہ مفلوج ہو کر رہ جائے. اس لیے گاڑی دھونے, گاڑی چلانے, بچے تیار کرنے, اسکول چھوڑ کے آنے, سارا نظام, کھانا پکانا, یہ تو سارا نظام وہ چلا رہے ہیں. یہی معاملہ وہاں غلاموں کا تھا. اور اللہ پاک بڑا حکیم ہے, اس نے انسان بنایا ہے, اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کو برداشت کر سکتا. ترغیب دی کہ آہستہ 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 غلام آزاد ہوتے چلے جائیں گے اور ان کو عادت پڑتی چلی جائے گی.
فلاں کام کیا سب سے پہلے غلام آزاد کرو، نہیں ہے تو پھر فلاں کام کرو، نہیں ہے تو پھر روزے رکھو، پہلا کام غلام آزاد کرنا۔ اگر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو بھی اپنی گردن چھڑانا چاہتے ہو تو کوئی گردن آزاد کرو۔ ہمارے یہاں آپ کہتے ہیں نا کالا دمبا لے آؤ، کالا بکرا، جان کے بدلے جان۔ بس اس زمانے میں کالا بکرا نہیں کہتے تھے، کہیں بھی ثابت نہیں، کہتے غلام آزاد کرو، جان کے بدلے جان آزاد کرو۔ ایک تحریک بپا تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ ارادہ کر لے غلام آزاد کرنے کا تو کون سا غلام آزاد کرے ہو، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو صحت مند ہے اور زیادہ قیمتی ہے، غالی و نفیس، مہنگا بھی ہو اور بہترین بھی ہو۔ ہوتا ہے نا بندہ سوچتا ہے یار حضور روز کہتے ہیں باقی لوگ آزاد کرتے رہتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، تو جب حضور پھر غلام آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا، تو شرمندہ ہوتا ہے نا بندہ۔ تو چلو میں بھی ایک بوڑھا سا غلام ہے، اب ویسے کام تو کر کو نہیں سکتا، لائبلٹی بنی ہوئی ہے، بوجھ ہے میرے اوپر، چلو میں بھی اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں، وہ غلام تو اب اس چیز کا حقدار ہے کہ تو اسے پالے، جوانی اس کی تو نے کھائی ہے، بڑھاپا اس کا تو سنبھال۔ اب اسے آزاد کرنے کی بجائے اسے پالنا تیری ذمہ داری، ایسا کہ تم اسے آزاد کر کے اب بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دو معاشرے میں۔ یہ بڑی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا گیا۔ بیت المال میں باقاعدہ ان کا حصہ ہوتا تھا، جو غلام رہ جاتا تھا کام کاج کرنے سے، ظاہر پھر کہاں سے کھائے گا وہ، تو باقاعدہ انہیں الاؤنس ملتا تھا، اس کا کفالت کرتا تھا بیت المال اس کی، یا اس کے مالک سے کہا جاتا تھا کہ اب جیسے یہاں پینشن ہے، یہ پینشن ٹائپ وہی تھی کہ اب تو اس کو پال۔ کہا کہ وہ آزاد کرنے کے لیے نہیں، وہ تو پالنے کے لیے ہے۔ بہترین وہ ہے جو ابھی صحت مند ہے، تمہیں کما کے لا کے دیتا ہے، کہ تم آزاد بھی کرو گے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، سوسائٹی پر بوجھ نہیں بنے گا۔ تم سارے لوگ بوڑھوں کو آزاد کر دو گے تو سوسائٹی پر بوجھ پڑ جائے گا۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا کھڑا، میں فلاں غلام مجھے آزاد ہو گیا، روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہاں آزاد ویزے کی بڑی قیمت تھی، یہ آزاد ویزے والی بات ہے۔ کہا کہ وہ جو تجھے پسند ہے، ابھی تیرا دل کرتا ہے، یعنی یہ اللہ پاک نے ایک اصول طے کر دیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اللہ سے محبت کا امتحان پاس ہی نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کرو۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، فیصلے قیامت کے دن نہیں ہوں گے، فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں، وہاں اناؤنس کیا جائے گا۔ مقابلہ اس نے قرات ہوتا ہے نا، قاری اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، جج کو پتہ چل جاتا کہ یہ کتنے پانی میں، نمبر دے دیے جاتے، نمبر لگ گئے ہیں، پیپر سیل ہو گیا۔ اور وہ جب بندہ مرتا ہے تو وہ اس کی گردن میں ساتھ ٹیگ کر دیا جاتا ہے، طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ کہا گا اپنا پیپر آپ چیک کرنا ہوتا ہے نا، ابھی بھی اسکول والے بلاتے ہیں کہ جی آپ اپنے بچے کا پیپر لے جائیں، یہ نہ کہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے کوئی مارکس جمع کرنے میں یا دینے میں، دیکھ لیں آپ، اقرا کتابک، خود پڑھ۔ بندہ جی جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ فلمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کہا اس کی اپنی سی ڈی ہوگی، سب کچھ اسی میں ہوگا، اپنی عمر کو دیکھے گا، اپنے آپ کو وہ فعل بد کرتے ہوئے دیکھے، ایسے کر کے سلائڈ چلے گی آخر سے پیچھے کی طرف، زندگی کے سارے واقعات وہ دیکھے گا، اپنے آپ کو روتے ہوئے بھی اللہ کے ڈر سے اور گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھے گا، اور سارا دکھا دے۔ انکار کی مجال نہیں۔ تم جب تک اپنی بہترین چیز اللہ کو نہ دو،
یہ بھی دیکھنا انسانی فطرت. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے. جو آپ کی فطرت میں نہیں ہے اگر وہ فطرت سلیمہ ہے تو سمجھ لیں کہ وہ دین نہیں. کوئی بات آپ کو بتائی جائے اور آپ کی فطرت اس کو تسلیم نہ کرے وہ دین نہیں ہو سکتا. اب بھی جب آپ پاکستان جاتے ہیں اور تعین کرتے ہیں کہ کس کے لیے کیا چیز لینی ہے, آپ گھڑیاں بہت ساری لیتے ہیں لیکن بندوں کے اپنے ساتھ تقرب کے لحاظ سے لیتے ہیں. جوڑا آپ بہن کا بھی لیتے ہیں, بیوی کا بھی لیتے ہیں. جو جتنا دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اتنے زیادہ قیمت والا آپ لے کے جاتے ہیں. بہن کو 25 درہم والے پہ بھی تنخواہ دیتے ہیں, 18 درہم والے پہ, ادھر 60 درہم کا چلتا ہے. جب دل میں ویلیو ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھتا ہی قیمتی کی طرف. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک وہ نہ خرچو جو تمہیں پیارا ہے. وہ غلام آزاد کرو جو ابھی کام کر سکتا ہے اور تمہاری اس کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہیں. فائنانشل ٹھوکر کھاؤ اللہ کی خاطر تاکہ جو باقی بچتا ہے اس میں برکت عطا ہو جائے. پوچھا اللہ کے رسول اگر ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے, یہ سب کچھ خرچ کرنے کے استطاعت نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ کہا کہ وہ عملی طور پر دوسرے محروم لوگوں کی مدد کرے, معذور لوگوں کی مدد کرے, کم صلاحیت کے لوگوں کی مدد. دیکھیں ایک ہی بندے کو جیسے ہوتا ہے کہ کھجور ہے, اس کی ہر چیز عرب استعمال کرتے تھے. وہ جو اس کے پتے ہوتے ہیں اس سے چھتیں ڈالی جاتی تھی, اس کی کھجوریں کھائی جاتی تھی, بیچی جاتی تھی, تجارت ہوتی تھی. اس کی گٹلیاں کوٹ کے گھوڑوں کو کھلائی جاتی تھی. اس کے تنے کو گودا اس کا کچا نکال کے اس کے الگ چیزیں بنائی جاتی تھی. اسی سے نبیذ بنائی جاتی تھی. اسی طرح ایک ہی بندے کو آپ دیکھ لیں, آپ دیکھتے جائیں اس حدیث کو, آپ سنتے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت کیا کہ جہاں تم ہو جتنی صلاحیت کے ساتھ ہو اپنے آپ کو معاشرے کے لیے مفید بنا دو. اس حال میں مر گئے تو جنتی ہو. کہا کہ پھر اگر تم دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ ہے اور فصل کی بوائی کا وقت آ گیا ہے, اکیلی جان اس بیچارے کی, تم دیکھتے ہو باقی نے تو بیج دیا سب کچھ اور یہ بیچارہ لگا ہوا, تم اس کا ہاتھ بٹاؤ تاکہ سیزن کے اندر اندر اس کی بجائی ہو جائے. یہ آپ کے اعضاء و جوارح کی, آپ کے بدن کی زکوٰۃ ہے. دو فائدے ہوں گے اس سے. ایک تو آپ کا آخرت کا کریڈٹ بڑھ جائے گا, دوسرا اللہ پاک آپ کی جوانی میں, آپ کی طاقت میں برکت عطا فرمائے گا. تم جا رہے ہو, تم دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہے اور اس کے پاس لادنے کے لیے دوسرا بندہ نہیں ہے, 2 بندے ہوں گے تو اٹھا کے رکھیں گے. فرمایا اس کے کہنے کا انتظار مت کرو, تم آگے بڑھو, اسے اٹھوا دو, اٹھا کر رکھوا دو. اس کی گاڑی خراب ہے, بیچارہ دائیں بائیں دے گا, بجائے اس کے کہ ہارن دے دے کہ دوسروں کو بھی تنگ کرو. اگر کوئی کر سکتا ہے مہربانی نیچے اترو یار, دھکا لگا کے سائڈ پہ کروا دو. جو جس اسی طرح فن کی زکوٰۃ بھی ہے. ڈاکٹر ہے, دیکھتا ہے کہ مریض پے نہیں کر سکتا اتنی زیادہ, میری فیس ہے, تو وہ اپنے فن کی زکوٰۃ نکالے, مہربانی کرے اسے, اس کو علاج فری کر, تھوڑے پیسے لے لے اس. اماں مائی ہے, پھٹے ہوئے کپڑے والو, اب تم کہتے ہو اس کے 2 لاکھ کا تمہارا ہوگا یہ آپریشن, تو اپنی فیس تو چھوڑ دو نا. تم کل ایکسیڈنٹ ہو, تمہاری ٹکر ہو جائے, تمہارا دماغ خراب ہو جائے, تم ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگ رہے ہو, دیر لگتی ہے. زکوٰۃ نکال دو اپنے فن کی تاکہ اللہ برکت دے باقی میں. پھر بھلا کام کرو, دوسروں کی مدد کرو, ہاتھ بٹاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عصر کے بعد نکلا کرتے تھے بازار جانے کے لیے, شہدائے احد جو تھے ان کے گھروں سے تھیلے لے جاتے تھے جو حضور کر سکتے تھے. پیسے لیتے تھے, سامان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لدے پھندے سامان سے, اس کے گھر میں سبزی پکڑائی ہے, اس کے گھر میں فلاں چیز پکڑائی ہے, اس کے گھر میں فلاں. اور لوگ کہتے تھے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اور پیر تو سال کے بعد منہ دکھاتے ہیں گاڑے کی طرح.
یہ اللہ کے رسول لوگوں کے لیے شاپنگ کر کے لاتے ہیں. لوگ مولوی کے ہاتھ میں تھیلے دیکھتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، مولوی صاحب میں چھڑا آتا ہوں. اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کا سودا سر لے کے اسپیشل وقت نکالتے، عید کے دن شہداء کے بچوں کو اکٹھا کرتے، ایک ایک کو پیار کرتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، چومتے، تاکہ اس کو باپ کی شفقت دی جائے. صحابہ سے بھی یہی کہتے تھے حضور. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک نابینا عورت کے گھر جھاڑو دیتے تھے، پانی بھر کے آتے تھے. ایک عورت تھی جس کا شوہر شہید ہو گیا تھا، وہ اس کے گھر کی بکریاں دھوتے تھے. جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ بکری دھونے گئے اپنے معمول کے مطابق. دروازہ بجایا تو بچی نے ایسے کر کے دیکھا جھری میں سے، تو ماں کو کہا کہ حالب الشاۃ یا اماں، اماں بکریاں دھونے والا ہے. تو ماں نے کہا اور نیک وقت تو امیر المومنین نہیں کہہ سکتی. تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے لقب اس بچی نے دیا ہے وہ امیر المومنین سے زیادہ عزیز ہے مجھے. وہ بکریاں دھونے والے کے نام سے مجھے قیامت کے دن پکارا جائے وہ زیادہ مجھے اعزاز ہے. یہ اللہ کی خاطر میں کر رہا ہوں، وہ میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی. یہ اگر ہمارے اندر تعاون ہو، کوئی بیمار ہے صرف یہ پوچھنے سے کہ اسپتال نہیں کھڑیا جائے، وہ یہ تو پوچھو اس غریب کے پاس پیسے بھی ہیں اسپتال لے جانے کے لیے کہ نہیں؟ پیسے دے دو. پیسے نہیں دینے، پہلے پورا اس سے حساب کتاب، اس کے کپڑے اتارنے ہیں، گھر برتن کتنے کے ہیں، ٹی وی ہے کہ کوئی نہیں، بینک میں کتنے پیسے ہیں، بیٹا کتنا کماتا ہے. اور بھائی صاحب ایک بندہ 90 کی بات ہے، کشمیر کے لیے چل رہا تھا معاملہ، تو ایک صاحب ہمارے گاؤں کے قریب مستالہ ہے، وہ مستالے سے تھے. وہ تو ایک بندہ آیا تو اس نے 10 درہم دیے ان کو اس کے لیے چندہ، اور کہنے لگا کہ بھیجو کس طرح جی، کہڑے ذریعے نال بھیجنے ہو؟ کہنے تیرے 10 روپیے کے لیے میں سارا سسٹم کھول کے تیرے سامنے رکھ لوں. انہوں نے کہا پکڑے. کپڑے اتار کے رکھ دینے اور پھر 100 روپیہ نکال کے اسے دینا ہے. بھائی مدد کر دو، اگر اس کے پاس ہوئے بھی تو تیرے ضائع نہیں گئے. اللہ نے کہا ولا تجسسوا، کپڑے مت اتارو لوگوں کے. نظر آ رہا ہے پوری نہیں پڑ رہی، دے دو. تو یہ سوشل ورک جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اور کوئی چنگا کام نہیں کرتے، سوشل کام کرو، لوگوں کے دکھ درد بھی بانٹو، مدد کرو ان کی. اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ کی مدد چاہتے ہو نا؟ فرمایا من کان فی عون اخی ما دام اللہ فی عون عبدہ ما دام العبد فی عون اخی. جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے. اب آپ لگے ہو شاید ہو نہ ہو، آپ کے کام میں اللہ لگا ہوا ہے تو کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارے کام آپ کے اللہ کرے گا. آپ کے کسی دفتر میں جانے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی سودا کرنے سے پہلے اللہ پاک وہاں آرڈر دے دے گا کہ نفع دینا ہے. ان کا کیا اللہ کے رسول، اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا، کمزور ہے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر بیکار ہے، پھر کیا کرنا. نہیں، اسلام کسی کو بیکار قرار نہیں دیتا. آپ نے فرمایا پھر مہربانی کرے وہ بندہ اور معاشرے کو اپنی شر سے محفوظ رکھے، یہ اس کا اپنی جان پر صدقہ ہے. یعنی بندہ چلے کمزور ہے، نیکی نہیں کر سکتا، کمزور ہے، ڈرتا ہے، سچی بات نہیں کر سکتا، تو پھر جھوٹ بھی نہ بولے. سچ سے اگر زبان کٹتی ہے تو کوئی آدمی تمہیں آ کر جھوٹ تو نہیں نہ بلوا سکتا، نہ بولو. کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر اس کی جاسوسی بھی نہ کرو، اس کی غیبت بھی نہ کرو،
کھود کرید مت کرو، تمسخر مت اڑاؤ، برے نام مت رکھو. یعنی پھر تم اگر ایک بندے کو آپ دیکھیں نا، اگر ایک بندے کو آپ برائی سے روک دیتے ہیں یعنی اپنے آپ کو، تو آپ نے اس امت میں ایک برا آدمی کم کر دیا. اگر ہر بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، تو دنیا میں جنت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یہ جنت جہنم ہم نے یہاں سے خود لے کر جانی ہے. وہاں تو وہ کارڈ شو کرنا، اس کے بینیفٹس لینے. ایئر لائن وہ لیٹ ہو جائے جب فلائٹ، تو پھر وہ کاؤنٹر پہ جا کے آپ اپنا دکھاتے ہیں وہ بورڈنگ کارڈ، اور پھر آپ کھانا وانا لے لیتے. جنت میں تو سہولیات ہیں، پیمنٹ یہاں ہونی. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. وہاں سودے نہیں ہونے، سودے یہاں ہونے، پیمنٹ یہاں ہونی. ملے گا وہاں. اور کوئی سفارش بھی نہیں ہونی، ولا خلہ، دوستی بھی کام نہیں آنی. کیونکہ ایئر لائن والا آ گیا کہے گا یار ہے تو دوسری فلائٹ کا بندہ. جو کیٹرنگ ہو رہی ہے وہ اتحاد والے کر رہے ہیں، اور پی آئی اے والے کا کوئی بندہ آ گیا کہے گا یار بندہ پیسنجر تو پی آئی اے کے سو دے دو. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے یہاں نہیں یہ چلتا ہے. نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ سفارش کام آئے گی. جو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے گا، یہ ہے تمہاری کمائی. تو اپنی شر سے معاشرے کو محفوظ کر دیں کہ یار اگر میں اچھا نہیں کر سکتا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں خود بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور ساتھ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نہیں دیں بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے. اس کی بڑی مذمت کی ہے قرآن حکیم. خود بھی نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی منع کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتے. یعنی اب دیکھ جس کو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کے فلاں بندہ جو ہے وہ بخار بھی ادھار نہیں دیتا. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ خود نہیں کر سکتا تو دوسرے کو کہتا ہے یار بڑا مجبور بندہ، مہربانی کرے دی کوئی مدد کر دے. فرمایا جتنا اجر اس مدد کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی اجر اس ترغیب دینے والے کو بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. اپنے پاس نہ ہو تو ادھار لے کے دے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض رہتے تھے، لیکن اسی وجہ سے مقروض رہتے تھے کہ کسی نہ کسی سے پکڑ کر دیتے تھے، سوالی خالی نہیں جاتا تھا. فرمایا جب کسی سائل کو دیکھو تو تم سفارش کر دیا کرو کہ اللہ کے رسول اس کی مدد فرما دیں. فرمایا تاکہ تمہیں اجر ہو. کتنی فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میری امت کا بھی کوئی بھلا ہو جائے. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا. جو بندہ کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے اس کا اس میں حصہ لگ جاتا ہے. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اس کو نہیں دینا بھائی، لہ کفل منہ. وہ تو رک گیا ہے مگر وہ اپنے عمل میں نہیں رکا، وہ اس کا رکنا اس کے کھاتے میں بھی ڈال دیا گیا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے بھلائی سے روکا ہے. یہ نفاق کی نشانی ہے. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. وہ اچھی بات سے روکتے ہیں، برائی کا کہتے ہیں. فرمایا پھر وہ بندہ اپنے شر سے معاشرے کو محفوظ رکھے. اللہ اللہ کرے اپنے، یہ تو کر سکتا ہے نا. زبان کو غیبت میں استعمال نہ کرے تاکہ روز ہر دن پتہ چلے کہ یہ پگڑی باندھ کے کہاں جا رہے ہیں، شادی گواہی ہے جی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہ غیبت چیز بھی ایسی ہے اور چگلی، انہوں نے کہا اللہ اللہ شوق کتنا تیرے دیوانے میں ہے، کل ضمانت پر چھڑایا آج پھر تھانے میں. صبح شام کہاں جا رہے ہیں جی، شادی گواہی ہے. کہا پھر شادی گواہی سے معاشرے کی جان چھڑا دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.